میں کئی بار کہتا ہوں کہ آپ سے نہیں سنبھالا جاتا, مجھے دے جائے. لیکن آپ محنت تو کریں ان بچوں پہ, ان بچوں پہ آپ کی محنت کرنی بنتی ہے. آپ پہ بوجھ آپ ہمیں دے دیں, لیکن وہ بچے نارمل لائف میں آ سکتے ہیں, وہ مکمل معذور نہیں ہے. آپ کی نااہلی ہے کہ آپ اس بچے پہ کام نہیں کر رہے. ایک بچی, اسپیشل بچی, جس کا بیہیویئر کا بہت زیادہ ایشو تھا, ٹھیک ہے, اس نے بہت زیادہ نوچنا, اپنے آپ کو بھی دیوار میں سر مارنے, ADHD تھی, کافی ہائپر تھی بچی. ٹھیک, اسے پچھلے تقریباً 6 سے 7 سال سے ایک کرسی پہ باندھ دیا جاتا ہے. اتنی پیاری بچی کہ میں کیا بتاؤں. اور اس بچی کو پچھلے 6 سے 8 سال سے کرسی پہ باندھ دیا جاتا ہے. گھر میں بس اسے اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ ایک سینٹر میں آتی ہے, اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے, وہ بہتر ہوتی ہے. اس بچی کے ساتھ تقریباً مجھے 2.5 گھنٹے لگے. 2.5 گھنٹے میں میرا یہ سارا چہرہ, یہ بازو اس نے چھیل کے رکھ دیے تھے, بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی اتنا اس نے. لیکن 2.5 گھنٹے کے بعد میرے گھٹنے پہ سر رکھ کے وہ بچی سو رہی تھی, اور اسے چیئر پہ باندھا ہوا بھی نہیں تھا, وہ ریلیکس تھی. اسے لائٹ سے ایشو تھا, اسے اندھیرے میں رکھا جاتا تھا. اٹھتی تھی, دروازے کھڑکیاں اس نے بند کرنے, اس نے لائٹس آف کرنی اور واپس آ کے بیٹھ جانا. پیرنٹس کو کچھ ایشو ہوا, تھوڑے ٹائم بعد پیرنٹس نے اس کی تھراپی بند کرا دی. جب تھراپی بند کرائی ہے تو وہ بچی تھوڑے ٹائم بعد ایک نیوز چینل پہ کچھ اسپیشل بچوں کے لیے فنڈ ریزنگ چل رہی تھی. صحیح ہے. وہاں پہ ہمارے ایک بہت بڑے سنگر تھے پاکستان کے, وہ بھی آئے ہوئے تھے فنڈ ریزنگ کے لیے. وہ ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ بچی بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور پھر اس سے ویل چیئر پہ اسی طرح ٹائی کیا ہوا ہے, اور وہ بچی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی. مجھے نہیں لگتا کہ شاید اس بچی نے اس کے بعد تھوڑا ٹائم بھی سروائیو کیا ہو. تو اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں. بالکل موجود ہیں. کچھ لوگ اسے خدا کی رحمت سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے آزمایا, اور کچھ لوگ زحمت سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ کیا کر دی ہے, ہمیں ملے تھے. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. اچھا بتائیے گا کہ علاج کے بعد ایسا بچہ آگے جا کر جب نارمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ سارے زندگی کے معاملات کر سکتا ہے, شادی, جاب وغیرہ ہر چیز بالکل کر سکتے ہیں. بالکل. ان کی اسٹڈیز رک جاتی ہیں. اسٹڈی تو رک گئی نا, اب جو اسٹڈی کی ایج ہے اس میں تھراپی چل رہی ہیں. لیکن جیسے ہمارا سینٹر ہے, ہمارا ریہاب سینٹر ہے بولتا پاکستان, یہاں پہ ہم لوگ بھی ایک چیز کر رہے ہیں کہ بچوں کی اسکولنگ, بیسک اسکولنگ, انہیں ہر چیز ہم پڑھنا لکھنا ہر چیز سکھا دیتے ہیں. انہیں پراپر ٹرین کیا جاتا ہے, انہیں اسکول کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے. نارمل لائف میں وہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک بچہ تقریباً ماشاءاللہ اس کی ایج ابھی 22 سے 23 سال ہے, اور اس کی شادی بھی ایک سینٹر پہ ہی ہمارے پاس بچی آتی تھی, اسپیشل بچی تھی, اور ماشاءاللہ ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے. وہ ہیپیلی میرڈ ہے, اور وہ بچہ ایک فوٹوگرافر ہے. واہ. وہ بچے کوئی بھی ہنر سیکھ سکتے ہیں, اور اپنا زبردست جو ہے وہ روٹی روزی کا انتظام اس نے کیا ہوا, اور ایک اچھی ارننگ ماشاءاللہ لے رہے ہیں. زبردست. مطلب نارمل اسٹڈی کی طرف سے ہاتھ پیچھے ہو گیا تو آگے ہنر کی طرف وہ جا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اللہ پاک تو بہت مہربان ہے. بے شک ایسے ہی. انہوں نے آپ کے لیے سارے راستے تو بند نہیں کیے. یہ لوگ نارمل ہو سکتے ہیں, بالکل نارمل ہو سکتے ہیں, اور یہ سیٹل ہیں. ان کی معذوری اگر ہے تو پھر یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے تو آزمائش ہے, لیکن اس کے اندر ہماری نااہلی بہت زیادہ ہوتی ہے. یا تھراپسٹ کسی وجہ سے اگنور کرے گا, میں کہوں کہ نہیں, تھراپسٹ تو بالکل نہیں اگنور کرتے, نہیں, تھراپسٹ بھی اگنور کر جاتے ہیں. پیرنٹس کی بھی غلطیاں دونوں سائڈوں سے ہو جاتی ہیں. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. دونوں ہاتھ برابر ہوں گے تو پھر آپ کا کام بہت بہتر رہے گا. ٹھیک ہے.